میری کہانی ہے وہ ہے خونی سڑک۔ یہ کہانی ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان گھومتی ہے۔ لڑکی کا نام جو ہے وہ ماریا ہے، لڑکے کا نام جو ہے کاشف۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکون طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جہاں بہت ساری جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چاروں طرف سناٹے کے راج تھے۔ ایسے میں کار کی تیز روشنی اور سناٹا اور کچھ نہ تھا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکی کی عمر 24 سال تھی اور جبکہ لڑکے کی عمر 26 سال تھی۔ لڑکی جو ہے اس نے دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا، زیور سے لدی ہوئی تھی، فل میک اپ کیا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہو۔ اور لڑکا جو تھا اس نے معمولی سی عام سی جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں لڑکی مسکرا کے لڑکے سے پوچھتی ہے، کیا میں نے غلط تو نہیں کیا اپنے گھر سے بھاگ کر؟ لڑکا جواب دیتا ہے، نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے کبھی بھی ہماری شادی کو راضی نہیں ہوتے۔ تم ٹھہری محلوں کی شہزادی اور میں ٹھہرا گلی کا آوارہ لڑکا۔ تم جانتی ہو میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا؟ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور سر ہلا کے خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی چونک کر بولی، سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا؟ لڑکی نے چونک کر کہا کہ یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا، کہیں وہ یہ خونی راستہ تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی۔ کار بڑی تیزی رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا اور اسی بات پر غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم بھی ان جاہلانہ باتوں پر، افسانوں پر یقین رکھتی ہو؟ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ میرا مشورہ ہے تم چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھی رہو۔ اور اتنی ہی دیر میں حلق میں دلخراش چیخ نکلی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ لڑکا دیکھتا ہے تو اس کی گاڑی کا جو ہے وہ ایک جو ٹائر ہوتا ہے وہ پھٹ چکا ہوتا ہے۔ سرفراز، تمہاری گاڑی بھی تمہاری طرح ہی ہے نکلی۔ جس طرح سے تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہاری گاڑی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا اس میدان کے اندر؟ نہ یہاں کوئی انسان ہے، نہ اس کی کوئی ذات ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کار کا ٹائر جو ہے وہ بلاسٹ ہو چکا تھا اور کار جو ہے وہ سرفراز کے قابو سے بے کنٹرول سے باہر ہو کر ایک درخت سے جا ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے سرفراز جو ہے اس کا سر اسٹیئرنگ پہ لگتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے۔ اور صدف یہ سب دیکھ کر چیختی ہے، پکارتی ہے، لیکن اس کی چیخ کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہوتی ہے اور گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور دل میں اس کے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام واقعات جو تھے وہ صدف کے دل میں و دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے گزرنے والا ہے تو وہ کبھی بھی اس سڑک کو اس کی طرف نہیں جانے دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پہ بہت سارا خون پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اور چیز کا خون ہو جو کار کے بونٹ سے ٹکرا گئی ہو اور آگے بڑھتی رہی ہو۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار پر ایک طویل قدیم آدم مجسمے سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا، دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا مجسمہ تھا۔ صدف کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس پتھر کے مجسمے سے اتنا سارا خون کیسے آ گیا۔ اس کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس خوف میں اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف پوری طرح سے اچھل پڑی اور اس کی حلق میں سے چیخ نکل آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی چیخوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال آنکھیں تھیں جس پر وحشت دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ دوسری پل صدف کی خوف کی لہر نے ابھی اس کو چھوڑا ہی نہیں تھا کہ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس کو اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ پولیس کو سرفراز کی لاش اسی سڑک پہ دریافت ہوئی۔ وہ لاش
یہ اس حالت میں تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر بے ججا زخموں کے نشانات تھے اور جسم پر خون اس حد تک کم تھا کہ یوں لگتا تھا کسی درندے نے بڑی بے رحمی سے سرفراز کا خون پی لیا ہو۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین ثنا احمد کی لڑکی کو شادی والے دن بھگا کر لے گیا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معزز بزنس مین تھے، انہیں اپنی بیٹی کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ وہ زیادہ تر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے۔ چند سال پہلے ہی کاشف اپنا کامیاب کاروبار میں چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد ہی محنت کی اور اسے ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا۔ 10 سال بعد وہ اپنے کاروبار کو عروج کی بلندیوں تک لے گئے۔ ایک دن محبت اور عاجزی میں انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج دیا۔ ان کی محنت اس قدر تھی کہ ملک کے بڑے بڑے کپڑے کے انڈسٹریل ان کے کاروبار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے حق میں تھے۔ وقت رات کے 8 بج چکا تھا، بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی اور ان کی بیگم جو تھیں وہ خالص گھریلو عورت تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی بے وقت کی کاروبار کی میٹنگ سے چڑچڑاہٹ کھاتی رہتی تھیں۔ جبکہ وہ گھر سے نکالے تو ان کی ناک پھول جاتی تھی، لیکن ہنس کر ٹال دیتے تھے ہر بات کو۔ جلد پہنچنے کے لیے وہ ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا کہ اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شاید کسی قسم کے ٹریفک میں پھنس جائے، تو انہوں نے وہ چھوٹے راستے کو اپنایا۔ اس کی وجہ سے سڑک پر ہونے والے پراسرات اموات تھیں۔ پہلے پہر اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف اس قدر پھیل گیا کہ انہوں نے اس سڑک کا نام خونی سڑک رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی لاشیں تھیں جو سڑک سے ملا کرتی تھیں، وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا ایسا نمونہ ہوا کرتی تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد انسان کہیں راتوں سو نہیں پاتا تھا۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پہ ایسا خوف پایا جاتا کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے اس واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ بدروحیں ہیں، کوئی کہتا تھا جنات ہے، کوئی کہتا تھا کہ عوام کا خون پینے والے آدم خور لوگ ہیں، لیکن صحیح طرح کسی کو پتہ نہ چلا آج تک کہ وہاں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا اور وہ گردو زندگی گزارنے کے لیے ڈراتا ہے لوگوں کو۔ ایسے واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی مجرموں کو سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر لوگوں والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور ٹھوس اقدام کر پاتی، ملک میں طاعون پھیل گیا اور پورا ملک اس کی شدت کی لپیٹ میں آ گیا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے، اسی لیے ان کی مدد کو کوئی نہ آیا، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو گیا اور مارا گیا کرتی تھی۔ پھر بعد میں یہ سڑک آہستہ آہستہ لوگوں کی آمد و رفت کے کم ہونا شروع ہو گئی۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کا نام سے مشہور ہو گئی۔ اسی وجہ سے لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں، وہ لوگ بربریت اور وحشت کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتے تھے کہ کوئی ان کی لاشوں کو اگر دیکھ لے تو کہیں ہفتے ان کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری تشکیل دی گئی اور بہت سے ممبران بھی اس حادثات کا شکار ہوئے اور جو زندہ بچ گئے وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کا چہرہ میں ایسا خوف پایا جاتا جو ناقابل یقین تھا۔ لوگوں کو ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہاں پر آدم خور رہتے ہیں، کوئی کہتا تھا یہاں شیر رہتے ہیں، کوئی کہتا تھا یہاں الگ لوگوں کی الگ باتیں۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں پر ملک کے باغیوں کا ایک گروہ رہتا تھا، یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے یہاں پر۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے ایک پارٹی ان مجرموں کی سرگوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے لیکن جو بھی لوگ انہیں پکڑنے گئے تھے وہ سب کے سب مارے گئے اور اسی دوران ملک میں طاعون پھیل گیا۔ طاعون پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کا دھیان اس جگہ سے ہٹ گیا اور یہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب لوگ مارے گئے۔ طاعون کی وجہ سے یہ لوگ سب مارے گئے، اس وجہ سے ان کی روحیں ہیں وہ پھر رہی ہیں اور وہی لوگوں کو مارتی ہیں، ایسا لوگوں کا سوچنا تھا۔ لیکن جتنے لوگ اتنی باتیں۔ اس طرح سے یہ جو
یہ جو علاقہ تھا اس علاقے پہ حکومت نے بالکل بینڈ لگا دیا، لوگوں کے آنے جانے کو بالکل بند کر دیا، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو شارٹ کٹ سمجھ کے یہاں سے جاتے تھے اور ان کا وہی انجام ہوتا تھا کہ ان کی لاشیں صبح سڑک پہ پڑی ہوئی ملتی تھی، ایسی وحشی حالت میں کہ کوئی اسے دیکھ لے تو وہ ساری رات نہ سو سکے اور ہمیشہ کے لیے اس کے دماغ پر وحشت طاری ہو جائے۔ اب کاشف صاحب ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ لوگ کتنے قوم پرست ہیں، اور میں تو 10 منٹ سے اس سڑک پہ چڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، میں تو پرسکون اپنی گاڑی کو چلا رہا ہوں، اور یہ جو سڑک تھی وہ شیطانی آنت کی طرح اتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی کہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، یہ تو 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک میری گاڑی جو ہے وہ ابھی تک چلی جا رہی ہے اور سڑک ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اچانک ان کی نظر اپنی فیول میٹر پہ پڑتی ہے، فیول میٹر پہ دیکھتے ہیں تو ان کا جو سوئی تھی وہ 0 کی جانب جا رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدت ایک قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پہ نظر آنے لگی، ملاقات کا وقت بھی شروع ہونے والا تھا۔ اچانک کار کے جھٹکے لینے شروع کر دیے، چند لمحوں کے بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کی دائیں طرف کھنچی اور وہ اتر گئے۔ کار کا فیول جو ہے وہ 0 میٹر پہ آ چکا تھا۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا، کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر وہ لوگوں کے پاس ٹائم سے نہیں پہنچا تو اس کو بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ اور شدید پریشان ہو گیا، یہ اتنا ہی وقت لگ گیا تو جتنا ٹریفک جام میں لگتا، میری غلطی تھی کہ میں اس شارٹ کٹ سے آ گیا۔ اب کاشف نے دور تک نظر دوڑائی، دور تک کوئی بھی نہیں تھا، صرف اور صرف وحشت کا مقام تھا۔ اس نے پھر بھاگ کر اپنے فون کو گاڑی سے اٹھایا، فون کو دیکھا تو فون کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی۔ اب وہ اور پریشان ہو گیا، کاشف کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فون کیسے بند ہو گیا، اس کو تو میں نے پورا چارج کیا تھا، تو فون کس طرح سے بند ہو سکتا ہے؟ اس کی عادت ہمیشہ کی ہے، وہ جب بھی گھر سے نکلتا ہے تو فون پورا چارج کرتا ہے۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا، اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ کاشف کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر اٹھ گیا۔ کاشف کار سے باہر نکلا، جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلا دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کو خون خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگ گئیں اور اس کو سڑک پر منسوخ تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواز قریب آیا وہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوئی۔ اس لڑکی نے غرارہ چولی زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجاری پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا، بابو کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او، لڑکی نے تعصب کا اظہار کیا، بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے تو۔ آپ اس ویرانے میں سے کیسے؟ کاشف نے حیرانی سے کہا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ہی ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہگیر کی مدد کرتے ہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی ہی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے، اور وہ بالدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ کاشف کی یہ بات سن کے لڑکی ایک دم گھبرا گئی، پھر مسکرا کر بولنے لگی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکو کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو، تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پیٹرول بھی مل جائے گا۔ اور پھر لڑکی پھر مسکرائی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جاتا ہوں اور صبح ہوتے دیکھی جائے گی، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی سے گزرنے کی کوئی آثار نہیں ہے۔ میٹنگ تو خراب ہی ہو گئی ہے۔ چنانچہ کاشف نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلنے سے پہلے کار کی ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ اس نے ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر گاڑی میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اسے دور کیا جا سکے۔ لڑکی آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے نہیں دیکھا۔ لڑکی حسین تھی اور اس کی چال بہت دلکش تھی۔
بابو کیا آپ کا نام ہے؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو؟ آدمی نے کہا کپڑے کا کاروبار ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ دونوں چلتے ہی رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کاشف کو اپنی میٹنگ خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، لیکن تھوڑی دور چلتے چلتے اس کو جب روشنی نظر آئی تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اور جب وہ تھوڑا آگے پہنچا تو اس کو مکانات صاف واضح نظر آنے لگے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سی غیر فطری سناٹا طاری تھا، جیسے ایسا سناٹا جو قبرستانوں میں ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بالکل غیر فطری سا، کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی یہ بات سن کے لڑکی چونک گئی، اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بابو، سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ تر دیر جاگنے کی عادت نہیں، جلدی سو جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا، دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اسی علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اپنی جیب دیکھ کر گویا، کیا نام ہے تمہارا؟ زغونہ۔ اس نے بڑا ہی عجیب سا تھا، ایسا نام تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوئی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کر دی۔ تمہارا نام تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی، جس سے احساس طغا۔ اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھلی لگی، جسے غیر فطری زندگی کے ہر احساس سے عادی ہو۔ کاشف کوشش کے باوجود بھی اس کی زندگی تلاش نہ کر سکا۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کے کاشف کو مخاطب کیا، تم مجھے تو اپنے انسان پرست انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر بستی میں سناٹا ہے، لیکن غیر فطری پن کہاں سے میرے اندر گھس آیا؟ شاید میں غلط کہاں ہوں، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے قدم کسی بستی کے بجائے قبرستان کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ لڑکی نے جواب میں نہیں دیا، بس عجیب انداز سے مسکراتی رہی۔ جس انداز میں وہ مسکراتی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگتا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندھا جال سا بچھا رہا ہے اور اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا، جس کو خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ مجسمہ دیکھ کر کاشف کے اندر سے ایک لہر عجیب سی دوڑی، جسے مجسمہ کو دیکھ کر ایک ریاست کے حکمران کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زراغونہ سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی ہے رمونا، میں اس کی پوجا کرتی ہوں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی۔ زغونہ نے عقیدت مندانہ انداز سے جواب دیا۔ کاشف اس کی شرکانہ خیالات سن کر کانپ کر رہ گیا۔ زغونہ، میں نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حالانکہ امیدوں کا محصول صرف اور صرف ذات واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہوں۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہے۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثر ایسے مکان کی تھی جو کھنڈر معلوم ہو رہے تھے۔ یہ سب مناظر دیکھ کر اگر کوئی ہلکے دل کا ہوتا تو وہ بے ہوش ہی ہو جاتا، لیکن کاشف بہت ہی مضبوط اعصاب کا تھا۔ وہ ڈراتا آگے بڑھتا رہا، اور اس نے سوچا کہ ان حالات میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کے۔ وہ دونوں کے آگے چلتے ہوئے ایک ایسے مقام میں داخل ہوا جو دوسرے مکانوں سے بالکل الگ تھا۔ ہر طرف ویران، کھنڈر اور اجاڑا سا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر اسی کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر
انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھیں، جو دیکھنے میں بڑا ہی پر اسرار پیش سا نظر آ رہا تھا۔ ان موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرز محسوس کی۔ نہ جانے کیوں اس کا سارا ماحول اعصابی لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں، بائیں طرف والی دیواریں چارپائی بچھی ہوئی تھی، چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ پنکھا نہ کاشف کو گرمی محسوس ہوئی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا اس گھر میں کوئی تمہارے علاوہ نہیں رہتا؟ کاشف نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ زرغونہ مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا اس بستی کے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی میں اعتراض نہیں کریں گے؟ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کی ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا، زرغونہ نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے، اور تم اس کی فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کاشف چند ہی لمحوں تک پتھر کی بربریت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب اس پہ ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ میں یقیناً کہیں غلط جگہ پھنس گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زرغونہ ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی ہوئی تھی۔ زرغونہ کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زرغونہ نے اس کے جسم پر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، چادر میں اس کے جسم آرائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کاشف کی نظریں از خود جھک گئی تھیں۔ زرغونہ کے چہرے پر بہت ہی گہرا قسم کا میک اپ کرا ہوا تھا۔ اس سے قبل زرغونہ کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ لو بابو، کھانا کھا لو، یہ کہہ کر کاشف کی جانب تھال بڑھا دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھال لے لیا۔ تھال لیتے ہی کاشف کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرا گئیں۔ انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتی ہی ایک حیرت کی شدت کا جھٹکا کاشف کو لگا۔ زرغونہ کا ہاتھ بے حد گرم تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی تپے ہوئے لوہے اور اس کے ہاتھ کے ٹکڑے لگ گئے ہوں۔ اس نے حیرت بڑی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ زرغونہ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرا کر بولی، مجھے بخار ہے بابو۔ کاشف اسی بات کو سن کر چونک پڑا اور بولا، اتنا تیز گرم کے باوجود تم میری مدد کے لیے کہیں سے بھی تیمارداری باتوں سے بھی مجھے ایسا لگا کہ تم بیمار ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کیا کروں بابو، میں ایسی ہی ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، زرغونہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھانے کی ہمت توجہ کر لی تھی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، اتنا کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ کاشف کھانے میں مشغول ہو گیا۔ زرغونہ کاشف سے کہہ کے یہ جاتی ہے کہ تم کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے ایک مشروب لے کر آتی ہوں، اور تھوڑی دیر میں وہ ایک مشروب لے کر آتی ہے جو کاشف کو پلاتی ہے۔ منہ میں لگایا ہی تھا مشروب جیسے اس کی حلق میں اترا، زرغونہ کے ہونٹوں پر نہایت ہی پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا، لیکن وہ تھا بہت مزیدار۔ اب پہلی بار اس نے زرغونہ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا، جبکہ زرغونہ پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زرغونہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ زرغونہ نے کوئی طرز نہیں کیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے معاملات کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے جسم پہ لپٹی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں عصیب زدہ ماحول اور ایک خاموش آلودہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کاشف نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کو قربت حاصل کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے سوا کسی نامحرم کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن زرغونہ کے پلائے ہوئے مشروب میں نہ جانے کیا بات تھی جس نے اس کی ساری پارساری کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اسے اور زرغونہ کے درمیان کرب کا ماحول رہا۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو گیا تھا۔ اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سی اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کی شدت اور احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ چبھن کا احساس اس کی گردن کے پاس ہو رہا تھا، ساتھ کوئی ٹھنڈی سی شے اپنی گردن کے پاس بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ زرغونہ برہنہ حالت میں اپنے اوپر جھکی ہوئی نظر آئی اور ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا، اور اپنے ہونٹوں پر لگا کر اس کے ہونٹوں سے خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھ میں بالکل دیر نہ لگی کہ زرغونہ خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیرا لگا کر اس کا خون پیتی ہے۔
کاشف فوراً ہی اپنے آپ کو قابو میں کیا اور زرغونہ کو دھکا دے کر اپنے اوپر سے ہٹایا اور اپنی بنیان کو اتار کر اس نے گلے پہ باندھ لیا تاکہ خون رک سکے۔ بابو اور زرغونہ جو ہے وہ چلاتی رہی، بابو بابی میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، آئے تو مجھے پیاس بجھا دے۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، چڑیلوں کی کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، اس نے اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اسی کمرے میں وہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زرغونہ والے کمرے میں روشن تھیں، جس میں کمرے کا ماحول عصبی اور اسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا، وہ کمرہ اور وحشت نما ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں ڈھانچے موجود تھے اور ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بد نصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اور وہ فوراً ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کے یہاں سے نکلنا چاہتا۔ زرغونہ اپنے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی، اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز دھیرے سے آگے کی کہانی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے۔ گڈ بائے۔